بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ تبارک الذی نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمین نذیرا الذی له ملک السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک وخلق كل شیء فقدره تقدیرا۔ بہت بابرکت ہے وہ اللہ جنہوں نے اپنے بندے پر قرآن اتارا تاکہ وہ تمام لوگوں کے لیے آگاہ کرنے والے بن جائیں۔ اللہ ہی کی سلطنت ہے آسمانوں اور زمین کی، وہ کوئی اولاد نہیں رکھتے، نہ اللہ کی سلطنت میں کوئی اللہ کا ساجھی اور برابر کا ہے۔ ہر چیز کو اللہ نے پیدا کر کے ایک مناسب اندازہ ٹھہرا دیا ہے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس بابرکت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا بیان فرماتے ہیں تاکہ لوگوں پر اللہ کی بزرگی ظاہر ہو جائے کہ اللہ نے اس پاک کلام قرآن مجید کو اپنے محبوب بندے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے۔ سورہ کہف کے شروع میں بھی اپنی حمد اسی وصف سے بیان کی ہے۔ یہاں اپنی ذات کا بابرکت ہونا بیان فرمایا اور یہی وصف بیان کیا۔ یہاں لفظ نزلہ فرمایا جس سے بار بار بکثرت اترنا ثابت ہوتا ہے، جیسے سورہ نساء کی آیت نمبر 136، والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل۔ پس پہلی کتابوں کو لفظ انزلہ سے اور اس آخری کتاب قرآن مجید کو لفظ نزلہ سے بیان فرمانا اسی لیے ہے کہ پہلی کتابیں ایک ساتھ اترتی رہیں اور قرآن کریم تھوڑا تھوڑا کر کے حسب ضرورت اترتا رہا، کبھی کچھ آیتیں، کبھی کچھ صورتیں، کبھی کچھ احکام۔ اس میں ایک بڑی حکمت یہ بھی تھی کہ لوگوں کو اس پر عمل مشکل نہ ہو اور خوب یاد ہو جائے اور مان لینے کے لیے دل کھل جائے، جیسے کہ اسی صورت میں فرمایا ہے، یعنی سورہ فرقان کی آیت نمبر 32 اور 33 میں، جس کا ترجمہ ہے: کافروں کا ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ قرآن کریم اس نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ساتھ کیوں نہ اترا۔ جواب دیا گیا ہے کہ اس طرح اس لیے اترا کہ اس کے ساتھ آپ کے دل کی بستگی رہے، اور ہم نے ٹھہرا ٹھہرا کر نازل فرمایا، یہ جو بھی باتیں بنائیں گے ہم اس کا صحیح اور جچا تلا جواب دیں گے جو خوب تفصیل والا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں اس آیت میں اس کا نام فرقان رکھا، اس لیے کہ یہ حق و باطل میں، ہدایت و گمراہی میں فرق کرنے والا ہے۔ اس سے بھلائی برائی میں، حلال و حرام میں تمیز ہوتی ہے۔ قرآن کریم کی یہ پاک صفت بیان فرما کر جس پر قرآن اترا ان کی ایک پاک صفت بیان کی گئی ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ وہ خاص اللہ کی عبادت میں لگے رہنے والے ہیں، اللہ کے مخلص بندے ہیں۔ یہ وصف سب سے اعلیٰ وصف ہے، اسی لیے بڑی بڑی نعمتوں کے بیان کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی وصف بیان فرمایا گیا ہے۔ جیسے معراج کے موقع پر سورہ اسراء کی آیت نمبر 1 میں اللہ نے فرمایا: سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، یعنی پاک ہے اللہ کی وہ ذات جو اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے۔ اور جیسا اپنی خاص عبادت نماز کے موقع پر سورہ جن کی آیت نمبر 19 میں فرمایا: وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ، اور یہ کہ جب اللہ کے بندے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت کرنے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہی وصف قرآن کریم کے اترنے اور آپ کے پاس بزرگ فرشتے کے آنے کے اکرام کے بیان کے موقع پر بیان فرمایا۔ پھر ارشاد ہوا کہ اس پاک کتاب کا آپ پر اے نبی اللہ کی طرف سے اترنا اس لیے ہے کہ آپ تمام جہان کے لیے آگاہ کرنے والے بن جائیں، ایسی کتاب جو سراسر حکمت و ہدایت والی ہے، جو مفصل، معظم و مبین اور محکم ہے، جس کے آس پاس بھی باطل پھٹک نہیں سکتا، جو حکمت والے اور لائق تعریف اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی ہے۔ رسول اللہ اس کی تبلیغ دنیا بھر میں کر دیں، ہر سرخ و سفید کو، ہر دور و نزدیک والے کو اللہ کے عذابوں سے ڈرا دیں۔ جو بھی آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر ہے اس کی طرف رسول اللہ کی رسالت ہے، جیسا کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے کہ میں تمام سرخ و سفید انسانوں کی طرف بھیجا گیا ہوں، مراد تمام انسانوں کی طرف۔ اور صحیح بخاری نیز مسند احمد میں آپ کا فرمان ہے کہ مجھے 5 باتیں ایسی دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی تھیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہر نبی اپنی اپنی قوم کی طرف بالخصوص بھیجے جاتے رہے، لیکن میں تمام دنیا کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ خود قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 158 میں فرمایا: قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا،
اے نبی، لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اے دنیا کے لوگوں، میں تم سب کی طرف اللہ کا پیغمبر ہوں۔ پھر فرمایا کہ مجھے رسول بنا کر بھیجنے والے، مجھ پر یہ پاک کتاب اتارنے والے وہ اللہ ہیں جو آسمان و زمین کے تنہے تنہا مالک و مولا ہیں۔ جو جس کام کو کرنا چاہے اسے کہہ دیتے ہیں کہ ہو جا، وہ اسی وقت ہو جاتا ہے۔ اللہ ہی مارتے اور جلاتے ہیں۔ اللہ کی کوئی اولاد نہیں، نہ اللہ کا کوئی شریک ہے اور نہ کوئی بیوی ہے۔ ہر چیز اللہ ہی کی پیدا کی ہوئی ہے اور اللہ ہی کے زیر پرورش ہے۔ سب کے خالق، مالک، رازق، معبود برحق، پالنہار وہی ہیں۔ ہر چیز کا اندازہ مقرر کرنے والے اور تدبیر کرنے والے اللہ ہی ہیں۔ واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا۔ اور ان کفار و مشرکین نے اللہ کے سوا جنہیں اپنے معبود ٹھہرا رکھے ہیں، وہ معبودان باطل تو کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ وہ خود پیدا شدہ ہیں۔ یہ تو اپنی جان کے نقصان نفع کا بھی اختیار نہیں رکھتے، نہ موت و حیات کے اور دوبارہ جی اٹھنے کے وہ مالک ہیں۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ بے اختیار معبود برحق کیسے ہو سکتا ہے؟ مشرکوں کی جہالت بیان ہو رہی ہے کہ وہ خالق، مالک، قادر و مختار بادشاہ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہیں جو ایک مچھر تو دور کی بات ہے اس کا پر بھی نہیں بنا سکتے، بلکہ وہ خود اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے اور اللہ ہی کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ وہ اپنے تئیں بھی کسی نفع نقصان کے پہنچانے کے مالک نہیں، چاہے جائے کہ دوسرے کا بھلا کر دیں یا دوسرے کا نقصان کر دیں یا دوسری کوئی بات کر سکیں۔ وہ اپنی موت زیست کا یا دوبارہ جی اٹھنے کا بھی اختیار نہیں رکھتے، پھر اپنی عبادت کرنے والوں کی ان چیزوں کے مالک وہ کیسے ہو جائیں گے؟ بات یہی ہے کہ ان تمام کاموں کے مالک اللہ ہی ہیں۔ وہی زندہ کرتے اور مارتے ہیں، وہی اپنی تمام مخلوق کو قیامت کے دن نئے سرے سے پیدا کریں گے۔ اللہ پر یہ کام مشکل نہیں، ایک کا پیدا کرنا اور سب کو پیدا کرنا، ایک کو موت کے بعد زندہ کرنا اور سب کو کرنا اللہ پر یکساں اور برابر ہے۔ ایک آنکھ جھپکانے میں اللہ کا حکم پورا ہو جاتا ہے۔ صرف ایک آواز کے ساتھ تمام مری ہوئی مخلوق زندہ ہو کر اللہ کے سامنے ایک چٹیل میدان میں کھڑی ہو جائے گی۔ اور سورہ یاسین کی آیت نمبر 53 میں ہے، جس کا ترجمہ ہے، صرف ایک دفعہ کی ایک آواز ہوگی کہ ساری مخلوق ہمارے سامنے حاضر ہو جائے گی۔ وہی اللہ ہے جو معبود برحق ہے، اللہ کے سوا نہ کوئی رب ہے نہ لائق عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا چاہا ہوا ہوتا ہے، بن اللہ کے چاہے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ ماں باپ سے، لڑکی لڑکوں سے، عدیل و بدیل سے، وزیر و نذیر سے، شریک و سہیم سے پاک ہے۔ وہ اللہ اکیلے ہیں، بے نیاز ہیں، نہ کسی سے وہ پیدا ہوئے نہ کوئی اللہ سے پیدا ہوا، یعنی نہ اللہ کے کوئی ماں باپ ہے اور نہ کوئی اللہ کی اولاد ہے۔ اللہ کے برابر کا اور اللہ جیسا کوئی بھی نہیں۔ وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وعانه عليه قوم آخرون وقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما۔ اور کافر کہنے لگے یہ تو بس خود اسی کا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گھڑا گھڑایا جھوٹ ہے، جس پر اور لوگوں نے بھی ان کی ہمت افزائی کی ہے۔ دراصل یہ کافر بڑے ہی ظلم اور سرتاسر جھوٹ کے مرتکب ہوئے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ تو اگلوں کے افسانے ہیں جو انہوں نے لکھ رکھے ہیں، بس وہی صبح شام ان کے سامنے پڑے جاتے ہیں۔ اے نبی، انہیں جواب دیجئے کہ اسے تو اس اللہ نے اتارا ہے جو آسمان و زمین کی تمام پوشیدگیوں کو جانتے ہیں۔ بے شک وہ اللہ تعالیٰ تو بڑے ہی بخشنے والے مہربان ہے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا بیان۔ مشرکین کی ایک جہالت اوپر کی آیتوں میں بیان ہوئی جو ذات باری تعالیٰ کی نسبت تھی، یہاں دوسری جہالت بیان ہو رہی ہے جو ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہے۔ وہ یعنی مشرکین کہتے ہیں کہ اس قرآن کو تو اس نے اوروں کی مدد سے خود ہی جھوٹ موٹ گھڑ لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہے ان کا ظلم اور جھوٹ جس کے باطل ہونے کا خود انہیں بھی علم ہے۔ کہتے ہیں لیکن خود اپنی معلومات کے بھی خلاف کہتے ہیں، کبھی ہانک لگانے کہتے ہیں،
کہ اگلی کتابوں کے قصے اس نے لکھوا لیے ہیں، وہی صبح شام اس کی مجلس میں پڑھے جا رہے ہیں۔ یہ جھوٹ بھی وہ ہے جس میں کسی کو کوئی شک نہ ہو سکے، اس لیے کہ صرف اہل مکہ ہی نہیں بلکہ دنیا جانتی ہے کہ ہمارے نبی امی تھے، نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا۔ 40 سال کی نبوت سے پہلے کی زندگی آپ نے انہی لوگوں میں گزاری تھی، اور وہ اس طرح کہ اتنی مدت میں ایک واقعہ بھی رسول اللہ کی زندگی کا ایک لمحہ بھی ایسا نہ تھا جس پر کوئی انگلی اٹھا سکے۔ ایک ایک وصف رسول اللہ کا وہ تھا جس پر زمانہ شیدا تھا، جس پر اہل مکہ رشک کرتے تھے۔ آپ کی عام مقبولیت اور محبوبیت، بلند اخلاقی اور خوش معاملگی اتنی بڑی ہوئی تھی کہ ہر دل میں آپ کے لیے جگہ تھی۔ عام زبانیں آپ کو محمد امین کے پیارے خطاب سے پکارتی تھیں، دنیا آپ کے قدموں تلے آنکھیں بچھاتی تھیں۔ کون سا دل تھا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر نہ ہو؟ کون سی آنکھ تھی جس میں احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت نہ ہو؟ کون سا مجمع تھا جس میں رسول اللہ کا ذکر خیر نہ ہو؟ کون وہ شخص تھا جو رسول اللہ کی بزرگی، صداقت، امانت، نیکی اور بھلائی کا قائل نہ ہو؟ پھر جبکہ اللہ کی بلند ترین عزت سے آپ معزز کیے گئے، آسمانی وحی کے آپ امین بنائے گئے، تو صرف باپ دادوں کی روش کو پامال ہوتے ہوئے دیکھ کر یہ بیوقوف مشرکین بے پیندے کی بدھنی کی طرح لڑک گئے، تھالی کے بیگن کی طرح ادھر ادھر ہو گئے، لگے باتیں بنانے اور عیب جوئی کرنے، لیکن جھوٹ کے پاؤ کہاں؟ کبھی رسول اللہ کو شاعر کہتے، کبھی ساحر یعنی جادوگر، کبھی مجنون یعنی دیوانہ، اور کبھی کذاب یعنی جھوٹا کہہ دیتے۔ حیران تھے کہ کیا کہیں اور کس طرح اپنی جاہلانہ روش کو باقی رکھیں اور اپنے جھوٹے خود ساختہ ہاتھوں کے بنائے ہوئے معبودان باطل کے جھنڈے اوندھے نہ ہونے دیں، اور کس طرح ظلمت کدا دنیا کو اللہ کے نور سے نہ جگمگانے۔ اب انہیں جواب ملتا ہے کہ قرآن کی سچی مطابق واقعہ اور حق خبریں اللہ کی دی ہوئی ہیں، جو عالم الغیب ہے، جس سے ایک ذرہ پوشیدہ نہیں۔ جو گزشتہ کا بیان ہے اس میں ہے حق ہے، جو آئندہ کی خبر اس میں ہے سچ ہے۔ اللہ کے سامنے ہو چکی ہوئی اور ہونے والی بات یکساں ہے، وہ غیب کو بھی اسی طرح جانتے ہیں جس طرح ظاہر کو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی شان غفاریت اور شان رحم و کرم بیان فرمائی تاکہ بد لوگ بھی اللہ سے مایوس نہ ہو، کچھ بھی کیا ہو اب بھی اللہ کی طرف جھک جائیں، توبہ کریں، اپنے کیے پر پچھتائیں، نادم ہو اور رب کی رضا چاہیں۔ رحمت رحیم کے قربان جائیے کہ ایسے سرکش اور اللہ اور رسول کے دشمن، ایسے بہتان باز، اس قدر ایذائیں دینے والے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی عام رحمت کی دعوت دیتے ہیں اور اپنے کرم کی طرف انہیں بلاتے ہیں۔ وہ اللہ کو برا کہیں، وہ رسول اللہ کو برا کہیں، وہ کلام اللہ پر باتیں بنائیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت کی طرف رہنمائی کرے، اپنے فضل و کرم کی طرف دعوت دے، اسلام اور ہدایت ان پر پیش کرے، اپنی بھلی باتیں ان کو سجھائے اور سمجھائے۔ چنانچہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 74 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ واللہ غفور رحیم۔ یہ لوگ کیوں اللہ تعالیٰ سے توبہ نہیں کرتے اور کیوں اللہ کی طرف جھک کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب نہیں کرتے؟ وہ اللہ تو بڑے ہی بخشنے والے اور بہت ہی مہربان ہیں۔ مومنوں کو ستانے اور انہیں فتنے میں ڈالنے والوں کا ذکر کر کے سورہ بروج میں فرمایا ایسے لوگ بھی توبہ کر لیں، اپنے برے کاموں سے ہٹ جائیں تو میں بھی ان پر سے اپنے عذاب ہٹا لوں گا اور رحمتوں سے نواز دوں گا۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ نے کئی مزے کی بات فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں اللہ کے رحم و کرم کو دیکھو، یہ لوگ اللہ کے نیک چہیتے بندوں کو ستائیں، مارے، پیٹیں، قتل کریں، اور وہ اللہ انہیں توبہ کی طرف اور اپنے رحم و کرم کی طرف بلائے۔ فَسُبْحَانَهُ أَعْظَمَ شَأْنُهُ، پس اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، اللہ کی ذات کتنی عظیم تر اور اللہ کی شان کتنی بلند تر ہے۔ وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة
وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا۔ کہنے لگے کہ یہ کیسا رسول ہے کہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، اس کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا جاتا کہ وہ بھی اس کے ساتھ ہو کر ڈرانے والا بن جاتا، یا اس کے پاس کوئی خزانہ ہی ڈال دیا جاتا، یا اس کا کوئی باغ ہی ہوتا جس میں سے یہ کھاتا۔ یہ ظالم کہنے لگے کہ تم تو ایسے آدمی کے پیچھے ہو لیے ہو جس پر جادو کر دیا گیا ہے۔ اے نبی، خیال تو کیجئے کہ یہ لوگ آپ کی نسبت کیسی کیسی باتیں بتاتے پھرتے ہیں جس سے خود ہی بہک رہے ہیں اور کسی طرح راہ پر نہیں آ سکتے۔ اللہ تو ایسے بابرکت ہے کہ اگر چاہیں تو آپ کو اے نبی بہت سے ایسے باغات عنایت فرما دیں جو ان کے کہے ہوئے باغ سے بہت ہی بہتر ہوں، جن کے نیچے نہریں لہریں لے رہی ہوں، اور آپ کو بہت سے پختہ محل بھی دے دے۔ بات یہ ہے کہ یہ لوگ قیامت کو جھوٹ سمجھتے ہیں، اور قیامت کے جھٹلانے والوں کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی دوزخ تیار کر رکھی ہے۔ جب وہ انہیں دور سے دیکھے گی تو یہ اس کا غصے سے جھنجھلانا اور چلانا سننے لگیں گے، اور جبکہ یہ جہنم کی کسی تنگ و تاریک جگہ میں مشکیں کس کر پھینک دیے جائیں گے تو وہاں اپنے لیے موت ہی موت پکاریں گے۔ آج ایک ہی موت کو نہ پکارو بلکہ بہت سی موتوں کو پکارو۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ مقام نبوت اور جاہلانہ اعتراضات۔ اس حماقت کو ملاحظہ فرمائیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے انکار کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ کھانے پینے کا محتاج کیوں ہے اور بازاروں میں تجارت اور لین دین کے لیے آتا جاتا کیوں ہے، اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا کہ وہ اس کے دعوے کی تصدیق کرتا اور لوگوں کو اس کے دین کی طرف بلاتا اور اللہ کے عذاب سے آگاہ کرتا۔ سورہ زخرف کی آیت نمبر 53 میں ہے کہ فرعون نے بھی موسیٰ علیہ السلام سے یہی کہا تھا، فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّن ذَهَبٍ، یعنی اس موسیٰ پر سونے کے کنگن کیوں نہیں ڈالے گئے، یا اس کی امداد کے لیے آسمان سے فرشتے کیوں نہیں اتارے گئے۔ چونکہ دل ان تمام کافروں کے یکساں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کفار و مشرکین نے بھی کہا کہ اچھا یہ نہیں تو اسے کوئی خزانہ ہی دے دیا جاتا کہ یہ خود آرام اپنی زندگی بسر کرتا اور دوسروں کو بھی دیتا، یا اس کے ساتھ کوئی چلتا پھرتا باغ ہوتا کہ یہ اپنے کھانے پینے سے تو بے فکر ہو جاتا۔ بے شک یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ پر آسان ہے، لیکن سرے دست ان چیزوں کے نہ دینے میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ یہ ظالم کفار و مشرکین مسلمانوں کو بھی بہکاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم تو ایک ایسے شخص کے پیچھے لگ گئے ہو جس پر کسی نے جادو کیا ہے۔ دیکھو تو صحیح کیسی بے بنیاد باتیں بناتے ہیں، کسی ایک بات پر جم ہی نہیں سکتے، ادھر ادھر کروٹیں لے رہے ہیں، کبھی جادوگر کہہ دیا تو کبھی جادو کیا ہوا بتا دیا، کبھی شاعر کہہ دیا، کبھی جن کا سکھایا ہوا کہہ دیا، کبھی کذاب جھوٹا کہا، کبھی مجنون یعنی پاگل۔ حالانکہ یہ سب باتیں محض لغو ہیں، اور ان کا غلط ہونا اس سے بھی واضح ہے کہ خود ان میں تضاد ہے۔ کسی ایک بات پر خود ان مشرکین کا اعتماد نہیں کرتے ہیں، پھر چھوڑتے ہیں، پھر گھڑتے ہیں، پھر بدلتے ہیں، کسی ٹھیک بات پر جمتے ہی نہیں، جدھر متوجہ ہوتے ہیں راہ بھولتے ہیں اور ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ حق تو ایک ہوتا ہے، اس میں تخالف اور تعارض نہیں ہو سکتا۔ ناممکن ہے کہ یہ لوگ ان بھول بھلیوں سے نکل سکیں۔ بے شک اگر رب تعالیٰ چاہے تو جو یہ کافر کہتے ہیں اس سے بہت بہتر اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں ہی دے دے۔ وہ اللہ تعالیٰ تو بڑی برکتوں والے ہیں۔ پتھر سے بنے ہوئے گھر کو عرب قصر کہتے ہیں، خواہ وہ بڑا ہو یا چھوٹا۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو کچھ کہتے ہیں یہ صرف تکبر، عناد، ضد اور ہٹ دھرمی کے طور پر کہتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ان کا کہا ہوا ہو جائے تو یہ مسلمان ہو جائیں گے، اس وقت پھر اور کچھ ہیلا بہانہ ٹٹول نکالیں گے۔ ان کے دل میں تو یہ خیال جمع ہوا ہے کہ قیامت ہونے کی نہیں، اور ایسے لوگوں کے لیے ہم نے بھی عذاب علیم تیار کر رکھا ہے جو ان کی برداشت سے باہر ہے، جو بھڑکانے اور سلگانے والی، جھلس دینے والی تیز آنکھ کا ہے۔ ابھی تو جہنم ان سے 100 سال کے فاصلے پر ہوگی۔ جو اس کی نظریں ان پر اور اس کی نگاہیں ان پر پڑیں گی، وہی جہنم
پیچ و تاب کھائے گی اور جوش و خروش سے آوازیں نکالے گی، جسے یہ بد نصیب کفار و مشرکین سن لیں گے اور ان کے اوسان خطا ہو جائیں گے، ہوش جاتے رہیں گے، ہاتھوں کے طوطے اڑ جائیں گے۔ جہنم ان بدکاروں پر دانت پیس رہی ہوگی اور غصے کے مارے بل کھا رہی ہوگی اور شور مچا رہی ہوگی کہ کب ان کفار کا نوالا بناؤں اور کب ان ظالموں سے انتقام لوں۔ سورہ ملک کی آیت نمبر 7 اور 8 میں ہے، اللہ نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، جب یہ لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے تو دور ہی سے اس کی خوفناک آوازیں سنیں گے اور وہ ایسے بھڑک رہی ہوگی کہ ابھی ابھی مارے جوش کے پھٹ پڑے گی۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میرا نام لے کر میرے ذمے وہ بات کہے جو میں نے نہیں کہی، اور جو شخص اپنے ماں باپ کے سوا دوسروں کو اپنا ماں باپ کہے، اور جو غلام اپنے آقا کے سوا اور کی طرف اپنی غلامی کی نسبت کرے، وہ جہنم کی دونوں آنکھوں کے درمیان اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ لوگوں نے کہا، اللہ کے رسول، کیا جہنم کی بھی آنکھیں ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا، ہاں، کیا تم نے اللہ تعالیٰ کے کلام کی آیت نہیں سنی؟ اذا رأتهم من مکان بعید۔ ایک مرتبہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ربی رحمہ اللہ وغیرہ کو ساتھ لیے ہوئے کہیں جا رہے تھے۔ راستے میں لوہار کی دکان آئی، آپ وہاں ٹھہر گئے اور لوہا جو آگ میں تپایا جا رہا تھا اسے دیکھنے لگے۔ ربیع رحمہ اللہ کا تو برا حال ہو گیا، عذاب رب کا نقشہ آنکھوں تلے پھر گیا، قریب تھا کہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اس کے بعد آپ فرات کے کنارے گئے، وہاں آپ نے تنور کو دیکھا کہ اس کے بیچ میں آگ شعلے مار رہی ہے۔ بے ساختہ آپ کی زبان سے یہ آیت نکل گئی۔ اسے سنتے ہی ربیع رحمہ اللہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ چار پائی پر ڈال کر آپ کو گھر پہنچایا گیا۔ صبح سے لے کر دوپہر تک عبداللہ رضی اللہ عنہ ان کے پاس بیٹھے رہے اور چارہ جوئی کرتے رہے، لیکن ربیع رحمہ اللہ کو ہوش نہ آیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ جب جہنمی کو جہنم کی طرف گھسیٹا جائے گا، جہنم چیخے گی اور ایک ایسی جھرجھری لے گی کہ کل اہل محشر خوف زدہ ہو جائیں گے۔ اور روایت میں ہے کہ بعض لوگوں کو جب دوزخ کی طرف لے چلیں گے، دوزخ سمٹ جائے گی، اللہ تعالیٰ مالک و رحمان اس سے پوچھیں گے، یہ کیا بات ہے؟ وہ جواب دے گی کہ یا اللہ، یہ تو اپنی دعاؤں میں آپ سے جہنم سے پناہ مانگا کرتے تھے، آج بھی پناہ مانگ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو رحم آ جائے گا، حکم ہوگا کہ اسے چھوڑ دو۔ کچھ اور لوگوں کو لے چلیں گے، وہ کہیں گے، پروردگار، ہمارا گمان تو آپ کی نسبت یہ نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، پھر تم کیا سمجھ رہے تھے؟ یہ کہیں گے، یہی کہ آپ کی رحمت ہمیں چھپا لے گی، آپ کا کرم ہمارے شامل حال ہوگا، آپ کی وسیع رحمت ہمیں اپنے دامن میں لے لے گی۔ اللہ تعالیٰ ان کی آرزو بھی پوری کریں گے اور حکم دے دیں گے کہ میرے ان بندوں کو بھی چھوڑ دو۔ کچھ اور لوگ گھسیٹتے ہوئے آئیں گے، انہیں دیکھتے ہی جہنم ان کی طرف شور مچاتی ہوئی بڑھے گی اور اس طرح جھرجھری لے گی کہ تمام مجمع محشر خوف زدہ ہو جائے گا۔ عبید ابن عمیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب جہنم مارے غصے کے تھر تھرائے گی اور شور و غل اور چیخ پکار اور جوش و خروش شروع کرے گی، اس وقت تمام مقرب فرشتے اور ذی رتبہ انبیاء کانپنے لگیں گے، یہاں تک کہ خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے گھٹنوں کے بل گر پڑیں گے اور کہنے لگیں گے کہ اے اللہ، میں آج آپ سے صرف اپنی جان کا بچاؤ چاہتا ہوں اور کچھ نہیں مانگتا۔ یہ لوگ جہنم کے ایسے تنگ و تاریک مکان میں ٹھوس دیے جائیں گے جیسے بھالا کسی سوراخ میں۔ اور روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کی بابت سوال ہوتا ہے اور آپ کا یہ فرمان مروی ہے کہ جیسے کیل دیوار میں بمشکل گاڑی جاتی ہے، اس طرح ان دوزخیوں کو ٹھوسا جائے گا۔ یہ اس وقت خوب جکڑے ہوئے ہوں گے، بال بال بندھا ہوا ہوگا۔ وہاں وہ موت کو، فوت کو، ہلاکت کو، حسرت کو پکارنے لگیں گے۔ ان سے کہا جائے گا، ایک موت کو کیوں پکارو؟ کیوں نہ 100,000 موتوں کو پکارو؟ صبور سے مراد موت، ہلاکی، ویل، حسرت، خسارہ، بربادی وغیرہ ہے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا تھا، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 102، وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا، کہ اے فرعون، میں تو سمجھتا ہوں کہ تو مٹ کر برباد ہو کر ہی رہے گا۔ شاعر بھی لفظ صبور کو ہلاکت و بربادی کے معنی میں لائے ہیں۔ قل اذلك خير ام جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا۔ اے نبی، ان سے پوچھئے تو کہ کیا یہ بہتر ہے یا وہ ہمیشگی والی جنت
جس کا وعدہ پرہیزگاروں سے کیا گیا ہے، جو ان کا بدلہ ہے اور ان کے لوٹنے کی اصل جگہ ہے۔ وہ جو چاہیں گے ان کے لیے وہاں موجود ہوگا ہمیشہ۔ یہ تو آپ کے رب تعالیٰ کے ذمے وعدہ ہے جس کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ جنت اور اہل جنت۔ گزشتہ آیت میں بیان فرمایا ان بدکاروں کا جو ذلت و خواری کے ساتھ اوندھے منہ جہنم کی طرف گھسیٹے جائیں گے اور سر کے بل وہاں پھینک دیے جائیں گے۔ بندھے بندھائے ہوں گے اور تنگ و تاریک جگہ ہوں گے، نہ چھوٹ سکیں، نہ حرکت کر سکیں، نہ بھاگ سکیں، نہ نکل سکیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ بتلاؤ یہ اچھے ہیں یا وہ جو دنیا میں گناہوں سے بچتے رہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر میں رکھتے رہے اور آج اس کے بدلے اپنے اصلی ٹھکانے پہنچ گئے ہیں، یعنی جنت میں، جہاں منمانی نعمتیں، ابدی لذتیں، دائمی مسرتیں ان کے لیے موجود ہیں۔ عمدہ کھانے، اچھے بچھونے، بہترین سواریاں، پرتکلف لباس، بہت بہتر مکانات، بنی سوری پاکیزہ حوریں، راحت افزا منظر ان کے لیے مہیا ہیں، جہاں تک کسی کی نگاہیں تو کہاں خیالات بھی نہیں پہنچ سکتے، نہ ان راحتوں کے بیانات کسی کان میں پہنچے۔ پھر ان کے کم ہو جانے، خراب ہو جانے، ٹوٹ جانے، ختم ہو جانے کا بھی کوئی خطرہ نہیں، نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں، نہ وہ نعمتیں کم ہوں۔ لازوال بہترین زندگی، ابدی رحمت، ہمیشگی کی دولت انہیں مل گئی اور ان کی ہو گئی۔ یہ رب کا احسان و انعام ہے جو ان پر ہوا اور جس کے یہ مستحق تھے۔ رب تعالیٰ کا وعدہ ہے جو اللہ نے اپنے ذمے کر لیا ہے، جو ہو کر رہنے والا ہے، جس کا عدم ایفا ناممکن ہے، جس کا غلط ہونا محال ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اللہ کے وعدے کے پورا کرنے کا سوال کرو، اللہ سے جنت طلب کرو۔ یہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ اللہ کے فرشتے اللہ سے دعائیں کرتے ہیں کہ رب العالمین مؤمن بندوں بندیوں سے جو آپ کا وعدہ ہے اسے پورا کیجیے اور انہیں جنت عدن میں لے جائیے۔ قیامت کے دن مؤمن کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، آپ کے وعدے کو سامنے رکھ کر ہم عمل کرتے رہے، آج آپ اپنا وعدہ پورا کیجیے۔ یہاں پہلے جہنمیوں کا ذکر کر کے پھر سوال کے بعد جنتیوں کا ذکر ہوا۔ سورہ صافات کی آیت نمبر 62 تا آیت نمبر 70 میں جنتیوں کا ذکر کر کے پھر سوال کے بعد جہنمیوں کا ذکر ہوا، جس کا ترجمہ ہے کہ کیا یہی بہتر ہے یا زقوم کا درخت جسے ہم نے ظالموں کے لیے فتنہ بنا رکھا ہے، جو جہنم کی جڑ سے نکلتا ہے، جس کے پھل ایسے بدنما ہیں جیسے سانپ کے پھن، دوزخی اسے کھائیں گے اور اسی سے پیٹ بھرنا پڑے گا، پھر کھولتا ہوا گرم پانی پیپ وغیرہ سے ملا جلا پینے کو دیا جائے گا، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ انہوں نے اپنے باپ دادوں کو گمراہ پایا اور بے تحاشا ان کے پیچھے لپکنا شروع کر دیا۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذق عذابا كبيرا۔ اور جس دن اللہ تعالیٰ انہیں اور سوائے اللہ تعالیٰ کے جنہیں یہ پوجتے رہے انہیں جمع کر کے پوچھیں گے کہ کیا میرے ان بندوں کو تم نے گمراہ کیا یا یہ خود ہی راہ سے گم ہو گئے؟ وہ جواب دیں گے کہ آپ کی ذات اے اللہ پاک ہے، خود ہمیں ہی یہ زیبا نہ تھا کہ آپ کے سوا اوروں کو اپنا کارساز بناتے۔ بات یہ ہے کہ آپ نے انہیں اور ان کے باپ دادوں کو آسودگیاں عطا فرمائی یہاں تک کہ وہ نصیحت بھلا بیٹھے۔ یہ لوگ تھے ہی ہلاک ہونے والے، تو انہوں نے تو تمہیں تمہاری تمام باتوں میں جھوٹا کہا۔ اب نہ تو تم میں عذابوں کے پھیرنے کی طاقت ہے نہ مدد کرنے کی۔ تم میں سے جس نے ظلم کیا ہے ہم اسے سخت عذاب چکھائیں گے۔ سامعین، اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ مشرک اور ان کے معبودان باطلہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں بیان ہو رہا ہے کہ مشرک جن جن کی عبادتیں اللہ تعالیٰ کے سوا کرتے رہے، قیامت کے دن انہیں ان کے سامنے اس پر علاوہ عذاب کے زبانی سرزنش بھی کی جائے گی تاکہ وہ نادم اور پشیماں ہوں۔ عیسیٰ، عزیر اور فرشتے علیہم السلام جن جن کی عبادت ہوئی تھی سب موجود ہوں گے، اور عابد بھی سب اسی مجمع میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ان معبودوں سے دریافت فرمائیں گے
کہ کیا تم نے میرے ان بندوں سے اپنی عبادت کرنے کو کہا تھا یا یہ از خود ایسا کرنے لگے؟ چنانچہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 117 میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے بھی یہی سوال ہوگا، جس کا وہ جواب دیں گے کہ میں نے انہیں ہرگز اس بات کی تعلیم نہیں دی جیسا کہ آپ پر خوب روشن ہے، میں نے تو انہیں وہی کہا تھا جو آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ عبادت کے لائق فقط اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ یہ سب معبود جو اللہ تعالیٰ کے سوا تھے اور اللہ تعالیٰ کے سچے بندے تھے اور شرک سے بیزار تھے، جواب دیں گے کہ کسی مخلوق کو، ہم کو یا ان کو یہ لائق ہی نہ تھا کہ آپ کے سوا اے اللہ کسی اور کی عبادت کریں۔ ہم نے ہرگز انہیں شرک کی تعلیم نہیں دی، خود ہی انہوں نے اپنی خوشی سے دوسروں کی پوجا شروع کر دی تھی۔ ہم ان سے اور ان کی عبادتوں سے بیزار ہیں، ہم ان کے اس شرک سے بری الذمہ ہیں، ہم تو خود آپ کے عبادت گزار ہیں، پھر کیسے ممکن تھا کہ معبودیت کے منصب ہو؟ چنانچہ اور آیت میں صرف فرشتوں سے اس سوال جواب کا ہونا بھی بیان ہوا ہے۔ نتخذہ کی دوسری قراءت نتخذہ بھی ہے، یعنی یہ کسی طرح نہیں ہو سکتا تھا، نہ یہ ہمارے لائق تھا کہ لوگ ہمیں پوجنے لگیں اور آپ کی عبادت چھوڑ دیں، کیونکہ ہم تو خود آپ کے بندے ہیں، آپ کے در کے بھکاری ہیں۔ مطلب دونوں صورتوں میں قریب قریب ایک ہی ہے۔ ان کفار و مشرکین کے بہکنے کی وجہ ہماری سمجھ میں تو یہ آتی ہے کہ انہیں عمریں ملی، کھانے پینے کو ملتا رہا، بدمستی میں بڑھتے گئے، یہاں تک کہ جو نصیحت رسولوں کی معرفت پہنچی تھی اسے بھلا دیا، آپ کی عبادت سے اور سچی توحید سے ہٹ گئے۔ یہ لوگ تھے ہی بے خبر، ہلاکت کے گڑھے میں گر پڑے، تباہ و برباد ہو گئے۔ بورن سے مطلب ہلاکت والے ہی ہیں، جیسے ابن زبعری رحمہ اللہ نے اپنے شعر میں اس لفظ کو اس معنی میں باندھا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ان مشرکوں سے فرمائیں گے، لو اب تو تمہارے یہ معبود خود تمہیں جھٹلا رہے ہیں، تم تو انہیں اپنا سمجھ کر اس خیال سے کہ یہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے مقرب بنا دیں گے، ان کی پوجا پاٹ کرتے رہے، آج یہ تم سے کوسوں دور بھاگ رہے ہیں، تم سے ایکسو ہو رہے ہیں اور بیزاری ظاہر کر رہے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ احقاف کی آیت نمبر 5 اور 6 میں فرمایا، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ۔ یعنی اس سے زیادہ گمراہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے سوا ایسوں کو پکارتا ہے جو قیامت تک اس کی چاہت پوری نہ کر سکیں، بلکہ وہ تو ان کی دعا سے محض غافل ہیں، اور محشر کے دن یہ سب ان کے سب دشمن ہو جائیں گے اور ان کی عبادتوں کے صاف منکر ہو جائیں گے۔ پس قیامت کے دن یہ مشرکین نہ تو اپنی جانوں سے عذاب اللہ ہٹا سکیں گے اور نہ اپنی مدد کر سکیں گے، نہ کسی کو اپنا مددگار پائیں گے۔ تم میں سے جو بھی اللہ واحد کے ساتھ شرک کرے، ہم اسے زبردست اور نہایت سخت عذاب کریں گے۔ وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا۔ اور ہم نے اے نبی آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے سب کے سب کھانا بھی کھاتے تھے اور بازاروں میں بھی چلتے پھرتے تھے۔ ہم نے تم میں سے ہر ایک کو دوسرے کی آزمائش کا ذریعہ بنا دیا، کیا تم صبر کرو گے؟ آپ کے رب تعالیٰ سب کچھ دیکھنے والے ہیں۔ سامعین اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجئے، یہ سب کچھ نبوت کے منافی نہیں۔ کافر جو اس بات پر اعتراض کرتے تھے کہ نبی کو کھانے پینے اور تجارت بیوپار سے کیا مطلب، اس کا جواب ہو رہا ہے کہ اگلے سب پیغمبر بھی انسانی ضرورتیں رکھتے تھے، کھانا پینا ان کے ساتھ بھی لگا ہوا تھا، بیوپار تجارت اور کسب معاش وہ بھی کیا کرتے تھے، یہ چیزیں نبوت کے خلاف نہیں۔ ہاں اللہ تعالیٰ عز و جل اپنی عنایت خاص سے انہیں وہ پاکیزہ اوصاف، نیک خصائل، عمدہ اقوال، مختار افعال، ظاہر دلیلیں، اعلیٰ معجزے دیتے ہیں کہ ہر عقل سلیم والا، ہر دانہ بینا مجبور ہو جاتا ہے کہ ان کی نبوت کو تسلیم کر لے اور ان کی سچائی کو مان لے۔ اسی آیت جیسی اور آیت سورہ یوسف کی آیت نمبر 109 ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا الآیہ، یعنی آپ سے پہلے اے نبی جتنے بھی انبیاء آئے سب شہروں میں رہنے والے انسان ہی تھے۔ اور سورہ انبیاء کی آیت نمبر 8 میں اللہ نے فرمایا وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ الآیہ، یعنی ہم نے ان انبیاء کو ایسے جثے نہیں بنائے تھے کہ کھانے پینے سے وہ آزاد ہوں، ہم تو تم میں سے ایک ایک کی آزمائش ایک ایک سے کر لیا کرتے ہیں،
تاکہ فرما بردار اور نافرمان ظاہر ہو جائیں، صابر اور غیر صابر معلوم ہو جائیں۔ آپ کے رب تعالیٰ اے نبی علم والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، خوب جانتے ہیں کہ مستحق نبوت کون ہے۔ جیسے اللہ نے سورہ انعام کی آیت نمبر 124 میں فرمایا، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، کہ منصب رسالت کی اہلیت کس میں ہے اسے اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ اللہ ہی کو اس کا بھی علم ہے کہ مستحق ہدایت کون ہے اور کون نہیں۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ بندوں کا امتحان لینے کا ہے، اس لیے نبیوں کو عموماً معمولی حالت میں رکھتے ہیں، ورنہ اگر انہیں بکثرت دنیا دیتے تو ان کے مال کی لالچ میں بہت سے ان کے ساتھ ہو جاتے، تو پھر سچے جھوٹے مل جاتے۔ صحیح مسلم شریف میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں خود اے نبی آپ کو اور آپ کے ذریعے سے اور لوگوں کو آزمانے والا ہوں۔ مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور بادشاہ بننے میں اور نبی اور بندہ بننے میں اختیار دیا گیا، تو رسول اللہ نے بندہ اور نبی بننا پسند فرمایا۔ فصلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا۔ اور جنہیں ہماری ملاقات کی توقع نہیں، انہوں نے کہا کہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے جاتے، یا ہم اپنی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھ لیتے۔ ان لوگوں نے اپنے تئیں آپ ہی بہت بڑا سمجھ رکھا ہے اور سخت سرکشی کر لی ہے۔ جس دن یہ فرشتوں کو دیکھ لیں گے، اس دن ان گنہگاروں کو کوئی خوشی نہ ہوگی، اور کہیں گے کہ یہ محروم ہی محروم کیے گئے۔ انہوں نے جو اعمال کیے تھے، ہم نے ان کی طرف متوجہ ہو کر انہیں پراگندہ ذروں کی طرح کر دیا۔ البتہ اس دن جنتیوں کا ٹھکانہ بھی بہت بہتر ہوگا اور خوابگاہ بھی عمدہ ہوگی۔ سامعین، اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ کفار کا ایک عجیب مطالبہ۔ کافر لوگ انکار نبوت کا ایک بہانہ یہ بھی بناتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی رسول بھیجنا ہی تھا تو کسی فرشتے کو کیوں نہ بھیجا۔ چنانچہ سورہ انعام کی آیت نمبر 124 میں ہے، اللہ نے فرمایا کہ کفار ایک بہانہ یہ بھی کرتے تھے کہ لن نؤمن حتی نؤتی مثل ما اوتی رسول اللہ، یعنی جب تک خود ہمیں وہ نہ دیا جائے جو رسولوں کو دیا گیا ہے، ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح نبیوں کے پاس اللہ کی طرف سے فرشتہ وحی لے کر آتا ہے، ہمارے پاس بھی آئے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کا مطالبہ یہ ہو کہ فرشتوں کو دیکھ لیں، خود فرشتے آ کر ہمیں جھائیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کریں تو ہم آپ کو نبی مان لیں گے۔ جیسے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 92 میں ہے کہ کفار نے کہا او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، یعنی اے محمد تم اللہ کو لے آؤ، فرشتوں کو عیاناً ہمارے پاس لے آؤ۔ اس کی پوری تفسیر سورہ سبحان یعنی بنی اسرائیل میں گزر چکی ہے۔ یہاں بھی ان کا یہی مطالبہ بیان ہوا ہے کہ یا تو ہمارے اوپر فرشتے اتریں یا ہم اپنے رب کو دیکھ لیں۔ یہ بات اس لیے ان کے منہ سے نکلی کہ یہ اپنے تئیں خود کو بہت کچھ سمجھنے لگے تھے اور ان کا غرور حد سے بڑھ گیا تھا، ان کی ایمان لانے کی نیت نہ تھی۔ جیسے اللہ نے سورہ انعام کی آیت نمبر 111 میں فرمایا وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ الآیہ، یعنی اگر ہم ان پر فرشتوں کو بھی اتارتے اور ان سے مردیں باتیں کرتے اور بھی تمام چیزیں ہم ان کے سامنے کر دیتے، جب بھی انہیں ایمان لانا نصیب نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں کو یہ دیکھیں گے لیکن اس وقت ان کے لیے ان کا دیکھنا کچھ اچھا نہ ہوگا۔ اس سے مراد سکرات موت یعنی موت کی بے ہوشیوں کا وقت ہے، جبکہ فرشتے کافروں کے پاس آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے غضب کی اور جہنم کی آگ کی انہیں خبر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے خبیث پلید نفس جو خبیث اور ناپاک جسم میں تھا، گرم ہواؤں اور گرم پانی کی طرف اور گرم سائیوں کی طرف چل، وہ نکلنے سے رکتی ہے اور بدن میں چھپتی پھرتی ہے۔ اس پر فرشتے ان کے چہروں پر اور ان کی کمروں پر مارتے ہیں، جیسے اللہ نے سورہ انعام کی آیت نمبر 93 میں فرمایا وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ الآیہ، یعنی وہ وقت بھی قابل ذکر ہے کہ اے نبی آپ ظالموں کو ان کی موت کی بے ہوشی کے وقت دیکھتے، جبکہ فرشتے انہیں مارنے کے لیے ہاتھ بڑھائے ہوئے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے
اپنی جانیں نکالو، آج تمہیں ذلت کے عذاب چکھنے پڑیں گے، کیونکہ تم اللہ تعالیٰ کے ذمے ناحق الزامات تراشتے تھے اور اللہ کی آیتوں سے تکبر کرتے تھے۔ مومنوں کا حال ان کے بالکل برعکس ہوگا۔ وہ اپنی موت کے وقت خوشخبریاں سنائے جاتے ہیں اور ابدی مسرتوں کی بشارتیں دیے جاتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 30 تا آیت نمبر 32 میں فرمایا، ان الذین قالوا ربنا اللہ الآیات، یعنی جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو اپنا رب کہا اور مانا پھر اس پر جمے رہے، ان کے پاس ہمارے فرشتے آتے ہیں یعنی موت کے وقت اور کہتے ہیں کہ تم نہ ڈرو اور نہ غم کرو، بلکہ ان جنتوں میں جانے کی خوشی مناؤ جن کا تمہیں وعدہ دیا جاتا رہا، ہم تمہارے والی ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی، تم جو کچھ چاہو گے پاؤ گے اور جس چیز کی خواہش کرو گے موجود ہو جائے گا، یہ تمہاری مہمانداری ہوگی بخشنے والے مہربان اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ سنن نسائی نیز سنن ابن ماجہ وغیرہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے مؤمن کی روح سے کہتے ہیں، اے پاک روح جو پاک جسم میں تھی، تو اللہ تعالیٰ کے رحم اور رحمت کی طرف چل جو تجھ سے ناراض نہیں ہے۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 27 یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت کی تفسیر میں یہ سب حدیثیں یعنی موت کا منظر والے کے انجام کی حدیثیں تفصیل کے ساتھ بیان ہو چکی ہیں۔ بعضوں نے کہا ہے کہ مراد اس سے قیامت کے دن فرشتوں کا دیکھنا ہے، ہو سکتا ہے کہ دونوں موقعوں پر فرشتوں کا دیکھنا مراد ہو۔ اس میں ایک قول کی دوسرے قول سے منافات نہیں، کیونکہ دونوں موقعوں پر ہر نیک و بد فرشتوں کو دیکھیں گے۔ مؤمنوں کو رحمت و رضوان کی خوشخبری کے ساتھ فرشتوں کا دیدار ہوگا اور کافروں کو لعنت و پھٹکار اور عذابوں کی خبروں کے ساتھ۔ فرشتے اس وقت ان کافروں سے صاف کہہ دیں گے کہ اب فلاح و بہبود تم پر حرام ہے۔ حجرن کے لفظی معنی روک ہیں، چنانچہ قاضی جب کسی کو اس کی مفلسی یا حماقت یا بچپن کی وجہ سے مال کے تصرف سے روک دے تو کہتے ہیں حجر القاضی علی فلان۔ کعبۃ اللہ کے پہلو میں جو حطیم کا حصہ ہے اس کو بھی حجر کہتے ہیں، اس لیے کہ وہ طواف کرنے والوں کو اپنے اندر طواف کرنے سے روک دیتا ہے، بلکہ اس کے باہر سے طواف کیا جاتا ہے۔ عقل کو بھی عربی میں حجر کہتے ہیں، اس لیے کہ وہ بھی انسان کو برے کاموں سے روک دیتی ہے۔ پس فرشتے ان سے کہتے ہیں کہ جو خوشخبریاں مؤمنوں کو اس وقت ملتی ہیں اس سے تم کافر و محروم ہو۔ یہ معنی تو اس بنا پر ہیں کہ اس جملے کو فرشتوں کا قول کہا جائے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ مقولہ اس وقت کافروں کا ہوگا، وہ فرشتوں کو دیکھ کر کہیں گے کہ اللہ کرے تم ہم سے آڑ میں رہو، تمہیں ہمارے پاس آنا نہ ملے۔ گو یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں لیکن ہیں یہ دور کے معنی، بالخصوص اس وقت کہ جب اس کے خلاف وہ تفسیر جو ہم نے اوپر بیان کی سلف سے مروی ہے۔ البتہ مجاہد رحمہ اللہ سے ایک قول ایسا مروی ہے، لیکن انہی سے صراحت کے ساتھ یہ بھی مروی ہے کہ یہ قول فرشتوں کا ہوگا، واللہ اعلم۔ عقیدہ توحید کے بغیر تمام نیک اعمال بے فائدہ ہیں، پھر قیامت کے دن اعمال کے حساب کے وقت ان کے اعمال غارت اور اکارت ہو جائیں گے۔ یہ جنہیں اپنی نجات کا ذریعہ سمجھے ہوئے تھے وہ بیکار ہو جائیں گے، کیونکہ یا تو وہ خلوص والے نہ تھے یا سنت کے مطابق نہ تھے، اور جو عمل ان دونوں سے یا ان میں سے ایک چیز سے خالی ہو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول نہیں۔ اس لیے کافروں کے نیک اعمال بھی مردود ہیں۔ ہم نے ان کے اعمال کا ملاحظہ کیا اور ان کو مثل بکھرے ہوئے ذروں کے کر دیا کہ وہ سورج کی شعاعیں جو کسی سوراخ میں سے آ رہی ہوں ان میں نظر تو آتے ہیں لیکن کوئی انہیں پکڑنا چاہے تو ہاتھ نہیں آتے۔ جس طرح پانی جو زمین پر بہا دیا جائے وہ پھر ہاتھ نہیں آ سکتا، یا غبار جو ہاتھ نہیں لگ سکتا، یا درختوں کے پتوں کا چورا جو ہوا میں بکھر گیا ہو، یا راکھ اور خاک جو اڑتی پھرتی ہو، اسی طرح ان کافروں کے اعمال ہیں جو محض بیکار ہو گئے، ان کا کوئی ثواب ان کے ہاتھ نہیں لگے، اس لیے کہ یا تو ان میں خلوص نہ تھا یا مطابقت شریعت نہ تھی یا دونوں وصف نہ تھے۔ پس جب یہ سب کے سب عالم عادل حاکم یعنی ہر چیز کا علم رکھنے والے انصاف کرنے والے پردگار عالم حاکم حقیقی کے سامنے پیش ہوئے تو محض نکمے ثابت ہوئے، اسی لیے اسے ردی اور ہاتھ نہ لگنے والی چیز سے تشبیہ دی گئی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 18 میں فرمایا، مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد اشتدت بہ الريح، کافروں کے اعمال کی مثال راکھ جیسی ہے جسے تیز ہوا اڑا دے۔ انسان کی نیکیاں بعض بدیوں سے بھی ضائع ہو جاتی ہیں،
جیسے صدقہ خیرات کے وہ احسان جتانے اور تکلیف پہنچانے سے ضائع ہو جاتا ہے، جیسا کہ اللہ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 264 میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى، پس ان کے اعمال میں سے آج یہ کسی عمل پر قادر نہیں۔ اور آیت میں ان کے اعمال کی مثال اس ریت کے ٹیلے سے دی گئی جو دور سے مثل دریا کے لہریں مارتا ہوا دکھائی دیتا ہے، جسے دیکھ کر پیاسا آدمی پانی سمجھتا ہے، لیکن پاس آتا ہے تو امید ٹوٹ جاتی ہے۔ اس کی تفسیر بھی بفضلہ تعالی سورہ بقرہ ہی میں گزر چکی ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ ان کے مقابلے میں جنتیوں کی بھی سن لو، کیونکہ یہ دونوں فریق برابر کے نہیں۔ جنتی تو بلند درجوں میں اعلیٰ بالا خانوں میں امن و امان، راحت و آرام کے ساتھ عیش و عشرت میں ہوں گے۔ مقام اچھا، منظر دل پسند، ہر راحت موجود، ہر دل خوشکن چیز سامنے، جگہ اچھی، مکان عمدہ پاکیزہ، منزل مبارک، سونے بیٹھنے رہنے سہنے کا آرام، برخلاف اس کے جہنمی کے دوزخ کے نیچے کے طبقوں میں جکڑ بند، اوپر نیچے، دائیں بائیں آگ، حسرت، افسوس، رنج و غم، پھنکا جلنا، بے قراری، جگر سوزی، مقام بد، منزل بڑی، منظر خوفناک، عذاب سخت۔ نیک لوگوں کے جن کے دل میں ایمان تھا، اعمال مقبول ہوئے، اچھی جزائیں دی گئیں، بدلے ملے، جہنم سے بچے، جنت کے وارث و مالک بنے۔ پس یہ جو تمام بھلائیوں کو سمیٹ بیٹھے اور وہ جو ہر نیکی سے محروم رہے، کہیں برابر ہو سکتے ہیں؟ پس نیکوں کی سعادت بیان فرما کر بدوں کی شقاوت پر تنبیہ کر دی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ کوئی ساعت یعنی گھڑی ایسی بھی ہوگی کہ جنتی اپنی حوروں کے ساتھ دن دوپہر کو آرام فرمائیں اور جہنمی شیطانوں کے ساتھ جکڑے ہوئے دوپہر کو گھبرائیں۔ سعید بن جبیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آدھے دن میں بندوں کے حساب سے فارغ ہو جائیں گے، پس جنتیوں کے لیے دوپہر کے سونے کا وقت جنت میں ہوگا اور جہنم والوں کو جہنم میں۔ اکرمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، مجھے معلوم ہوا ہے کہ کس وقت جنتی جنت میں جائیں گے اور جہنمی جہنم میں۔ یہ وہ وقت ہوگا جو یہاں دنیا میں دوپہر کا وقت ہوتا ہے کہ لوگ اپنے گھروں کو 2 گھڑی آرام حاصل کرنے کی غرض سے لوٹتے ہیں۔ جنتیوں کا یہ قیلولہ جنت میں ہوگا، مچھلی کی کلیجی انہیں پیٹ بھر کر کھلائی جائے گی۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ دن آدھا ہو اس سے پہلے جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں قیلولہ کریں گے۔ پھر آپ نے یہی آیت پڑھی اور سورہ صافات کی آیت نمبر 68 ثم ان مرجعہم لإلی الجحیم بھی پڑھی۔ جنت میں جانے والے صرف ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے، یہی آسانی سے حساب لینا ہے۔ پھر یہ جنت میں جا کر دوپہر کا آرام کریں گے، جیسے اللہ نے سورہ انشقاق کی آیت نمبر 7 آیت نمبر 9 میں فرمایا، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، یعنی جو شخص اپنا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، اس سے بہت آسان حساب لیا جائے گا اور وہ اپنے والوں کی طرف خوشی خوشی لوٹے گا، اس کا ٹھکانہ اور منزل بہتر ہے۔ صفوان ابن محرز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن 2 شخصوں کو لایا جائے گا، ایک تو وہ جو ساری دنیا کا بادشاہ تھا، اس سے حساب لیا جائے گا تو اس کی پوری عمر میں ایک نیکی بھی نہ نکلے گی، بس اسے جہنم کے داخلے کا حکم ملے گا۔ پھر دوسرا شخص آئے گا جس نے ایک کمبل میں دنیا گزاری تھی، جب اس سے حساب لیا جائے گا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ سچا ہے، اسے چھوڑ دو، اسے جنت میں جانے کی اجازت دی جائے گی۔ پھر کچھ عرصے کے بعد دونوں کو بلایا جائے گا تو جہنمی بادشاہ تو مثل سوختے کوئلے کے ہو گیا ہوگا، اس سے پوچھا جائے گا کہو کس حال میں ہو؟ یہ کہے گا نہایت برے حال میں اور نہایت خراب جگہ میں۔ پھر جنتی کو بلایا جائے گا، اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا، اس سے پوچھا جائے گا کہو کیسی گزر رہی ہے؟ یہ کہے گا الحمدللہ بہت اچھی اور نہایت بہتر جگہ میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ اپنی جگہ پھر چلے جاؤ۔ معلوم ہونا چاہیے کہ اگر بادشاہ صاحب ایمان تھا تو اس کو بالآخر جہنم سے چھٹکارا نصیب ہوگا، لیکن اگر فقیر آدمی سرے سے ہی مومن نہ تھا اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل پیرا تھا تو ایسے فقیر کی وقعت اللہ کے ہاں کچھ بھی نہیں، بلکہ ایسے فقیری کے ساتھ ساتھ کفر و شرک میں زندگی بسر کرنے کی وجہ سے ہمیشہ کی جہنم نصیب ہوگی، جنت میں داخلہ ایسے کا ناممکن ہے۔ سعید صواف رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ مؤمن پر تو قیامت کا دن ایسا چھوٹا ہو جائے گا
جیسے عصر سے مغرب تک کا وقت، یہ جنت کی کیاریوں میں پہنچا دیے جائیں گے، یہاں تک کہ اور مخلوق کے حساب ہو جائیں، پس جنتی بہتر ٹھکانے والے اور عمدہ جگہ والے ہوں گے۔ ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور جس دن آسمان بادل پر پھٹ جائے گا اور فرشتے لگاتار اتریں گے، اس دن صحیح طور پر ملک صرف رحمان کا ہی ہوگا۔ یہ دن کافروں پر بڑا بھاری ہوگا۔ اس دن ستمگر شخص اپنے ہاتھوں کو چبا چبا کر کہے گا، ہائے کاش کہ میں نے رسول کی راہ لی ہوتی، ہائے افسوس کاش کہ میں نے فلاں کو دوست بنایا ہوا نہ ہوتا، اس نے تو مجھے اس کے بعد گمراہ کر دیا کہ نصیحت میرے پاس آ پہنچی تھی۔ شیطان تو انسان کو وقت پر دغا دینے والا ہے۔ سامعین، اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ قیامت کی ہولناکیاں اور ظالم آدمی کا انجام۔ قیامت کے دن جو ہولناک امور ہوں گے ان میں سے ایک آسمان کا پھٹ جانا اور نورانی ابر کا نمودار ہونا بھی ہے، جس کی روشنی سے آنکھیں چکا چوند ہو جائیں گی۔ پھر فرشتے اتریں گے اور میدان محشر میں تمام انسانوں کو گھیر لیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں میں فیصلے کے لیے تشریف لائیں گے، جیسا کہ اللہ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 میں فرمایا، هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام، یعنی کیا انہیں اس بات کا انتظار ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے فرشتے بادلوں میں آئیں؟ چنانچہ امام اسد ابن موسیٰ رحمہ اللہ کی کتاب الزہد کے اثر نمبر 52 میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں، جب قیامت کا دن ہوگا تو تمام جن و انسان ایک میدان میں اکٹھا کر دیے جائیں گے، کوئی کسی سے کچھ نہ پوچھتا ہوگا، پس جن اور انسان جملہ 10 حصوں میں ہوں گے، پس جن جملہ 9 حصے ہوں گے اور 10واں حصہ انسانوں کا ہوگا۔ پھر آسمان دنیا پھٹ پڑے گا، پس اس میں سے فرشتے صفے در صف بنائے زمین پر اتریں گے، ہر صف پر ایک سردار ہوگا۔ پس زمین والے ان سے مخاطب ہو کر کہیں گے، پس وہ کہیں گے کیا تم میں ہمارے رب عز و جل ہیں؟ وہ کہیں گے وہ ہم میں نہیں، اور وہ یعنی اللہ تعالیٰ آ رہے ہوں گے۔ پس آسمان دنیا اور انسان جن ملا کر 10 حصے ہوں گے، پس آسمان والے یعنی پہلے آسمان کے 9 حصے ہوں گے اور جن اور انسان ملا کر 10واں حصہ۔ پھر دوسرا آسمان پھٹے گا، پس اس میں سے بھی فرشتے صفوں کی شکل میں نازل ہوں گے، ہر صف پر ایک سردار ہوگا۔ پس اہل زمین ان سے پوچھیں گے کیا تم میں ہمارے رب تبارک و تعالی ہیں؟ پس وہ کہیں گے ہم میں تو نہیں، اور وہ آ رہے ہوں گے یعنی اللہ تعالیٰ۔ پس دوسرے آسمان کے رہنے والے، آسمان دنیا جن اور انسان سب کو ملا کر 10 حصے ہوں گے، پس دوسرے آسمان کے 9 حصے ہوں گے، اور پہلے آسمان نیز زمین والوں کے جن اور انسان ملا کر 10واں حصہ۔ پھر تیسرا آسمان پھٹے گا، پس اس میں سے بھی فرشتے صفے در صف بنائے نازل ہوں گے، ہر صف پر ایک سر ہوگا۔ پس اہل زمین ان سے پوچھیں گے کیا تم میں ہمارے رب تبارک و تعالی ہیں؟ وہ کہیں گے وہ ہم میں نہیں، اور وہ آ رہے ہوں گے یعنی اللہ تعالیٰ۔ پس تیسرے آسمان والے اور جو ان سے نیچے ہیں یعنی دوسرے اور پہلے آسمان والے اور زمین کے جن و انسان سب ملا کر 10 حصے ہوں گے، پس تیسرے آسمان والوں کی تعداد 9 حصوں کے برابر ہوگی، اور ایک حصہ اس کے نچلے والا یعنی دوسرے پہلے اور تمام جن و انسان کو ملا کر ایک ہوگا۔ پھر اسی طرح ہوتے ہوتے 7ویں آسمان کے فرشتے بھی اتر جائیں گے، یہاں تک کہ رب تبارک و تعالی آئیں گے ایک بادل کے سائبان میں، اور فرشتے صفے بنائے ہوئے ہوں گے، ان میں سے کوئی ایک بھی بات کرتا نہ ہوگا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا فرمان ہے کہ قیامت کا ایک نام یوم الطلاق ہے یعنی تا کے ساتھ، اسی لیے اس کا انعام رکھا گیا کہ اس میں زمین و آسمان والے ملیں گے۔ انہیں دیکھ کر پہلے تو محشر والے سمجھ لیں گے کہ ہمارا پروردگار آیا، لیکن یہ سمجھائیں گے کہ وہ آنے والے ہیں، ابھی تک نازل نہیں ہوئے۔ پھر جب 7 آسمانوں کے فرشتے آ جائیں گے، اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر تشریف لائیں گے، جسے 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔
سور کی مشہور حدیث میں بھی اسی کے قریب قریب مروی ہے، واللہ عالم، یعنی سنن ابن ماجہ، لیکن اس کی سند ضعیف ہے۔ لیکن ابن عباس رضی اللہ عنہما کے حوالے سے جو حشر کے ہولناکی کا بھی منظر بیان کیا گیا ہے وہ صحیح اور ثابت ہے، واللہ عالم۔ اور آیت میں ہے کہ اس دن ہو پڑنے والی ہو پڑے گی اور آسمان پھس پھسا ہو جائے گا اور اس کے کناروں پر فرشتے ہوں گے، اور اس دن آپ کے رب کا عرش 8 فرشتے لیے ہوئے ہوں گے۔ شہر ابن حوشب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ان میں سے 4 کی تسبیح تو یہ ہوگی: سبحانک اللہم و بحمدک لک الحمد علی حلمک بعد علمک، یعنی آپ کی ذات اے اللہ پاک ہے، آپ قابل ستائش و تعریف ہے، باوجود علم کے پھر بھی بردباری برتنا آپ کا وصف ہے جس پر ہم آپ کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ اور 4 کی تسبیح یہ ہوگی: سبحانک اللہم و بحمدک لک الحمد علی عفوک بعد قدرتک، اے اللہ آپ پاک ہیں اور اپنی تعریفوں کے ساتھ ہے، آپ ہی کے لیے سب تعریف ہے کہ باوجود قدرت کے معاف فرماتے رہتے ہیں۔ ابو بکر ابن عبداللہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عرش کو اترتا دیکھ کر اہل محشر کی آنکھیں پھٹ جائیں گی، جسم کانپ اٹھیں گے، دل ہل جائیں گے۔ عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جس وقت اللہ عز و جل مخلوق کی طرف اتریں گے تو درمیان میں 70,000 پردے ہوں گے، بعض نور کے، بعض ظلمت کے۔ اس ظلمت میں سے ایک ایسی آواز نکلے گی کہ جس سے دل پاش پاش ہو جائیں گے۔ شاید ان کی یہ روایت ان کی 2 تھیلیوں میں سے لی گئی ہوگی، لیکن چونکہ صحابی نے یہ روایت نقل کی ہے تو اس کے نہ ماننے کی ہمارے پاس کچھ وجہ نہیں سوائے یہ کہہ دینے کی کہ اسرائیلیات میں سے ہے۔ اسرائیلیات کہہ کر محض اس کو ٹھکرا دینا صحیح نہیں۔ اس دن صرف اللہ تعالیٰ کی ہی بادشاہت ہوگی، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ مؤمن کی آیت نمبر 16 میں فرمایا: لمن الملک اليوم، آج ملک کس کے لیے ہے؟ صرف اللہ غالب و قہار کے لیے۔ چنانچہ صحیح مسلم، سورہ نبی داؤد وغیرہ میں ہے، رسول اللہ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ آسمانوں کو اپنے داہنے ہاتھ سے لپیٹ لیں گے اور زمینوں کو اپنے دوسرے ہاتھ میں لے لیں گے، پھر فرمائیں گے میں مالک ہوں، میں فیصلہ کرنے والا ہوں، زمین کے بادشاہ کہاں ہیں، تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ وہ دن کفار پر بڑا بھاری پڑے گا۔ اسی کا بیان اور جگہ بھی ہے کہ کافروں پر وہ دن بہت گراں گزرے گا، ہاں مومنوں کو اس دن مطلق گھبراہٹ یا پریشانی نہ ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے اور آپ کے لائے ہوئے کھلے حق سے ہٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ کے سوا دوسری راہوں پر چلنے والے اس دن بڑے ہی نادم اور پشیماں ہوں گے اور حسرت و افسوس کے ساتھ اپنے ہاتھ چبائیں گے۔ گو اس آیت کا نزول مشرک عقبہ ابن ابی معیط کے بارے میں ہو یا کسی اور کے بارے میں، لیکن حکم کے اعتبار سے یہ ہر ایسے ظالم کو شامل ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 66 میں فرمایا: یوم تقلب وجوہہم فی النار، پوری 2 آیتوں تک۔ پس ہر ظالم قیامت کے دن پچھتائے گا، اپنے ہاتھوں کو چبائے گا اور آہ وزاری کر کے کہے گا کاش کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ لی ہوتی، کاش کہ میں نے فلاں کی عقیدت مندی نہ کی ہوتی جس نے مجھے رائے حق سے گم کر دیا۔ امیہ ابن خلف کا اور اس کے بھائی ابی ابن خلف کا بھی یہی حال ہوگا، اور ان کے سوا ایسے لوگوں کا بھی یہی حال ہوگا۔ کہے گا کہ اس نے مجھے ذکر یعنی قرآن سے بے راہ کر دیا، حالانکہ وہ مجھے پہنچ چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شیطان انسان کو رسوا کرنے والا ہے، وہ اسے ناحق کی طرف بلاتا ہے اور حق سے ہٹا دیتا ہے۔ وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا۔ اور رسول کہیں گے کہ اے میرے پروردگار، بے شک میری امت نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا، اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بعض گنہگاروں کو بنا دیا ہے، تمہارے رب ہی ہدایت کرنے والے اور مدد کرنے والے کافی ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ قرآن کریم کو پسے پشت ڈالنے والوں کے خلاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت۔ قیامت کے دن اللہ کے سچے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی شکایت اللہ تعالیٰ کے حضور کریں گے کہ نہ یہ لوگ قرآن کی طرف جھکتے تھے، نہ رغبت سے قبولیت کے ساتھ سنتے تھے، بلکہ اوروں کو بھی اس کے سننے سے روکتے تھے، جیسا کہ کفار کا مقولہ خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 26 میں ذکر فرمایا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ،
وہ کہتے تھے کہ اس قرآن کو نہ سنو اور اس کے پڑھے جانے کے وقت شور و غل کرو، یہی اس کا چھوڑ رکھنا تھا۔ نہ اس پر ایمان لاتے تھے، نہ اسے سمجھنے کی کوشش کرتے تھے، نہ اس پر عمل تھا، نہ اس کے احکام کو بجا لاتے تھے، نہ اس کے منع کردہ کاموں سے رکتے تھے، بلکہ اس کے سوا اور کلاموں میں مشغول و منہمک رہتے تھے، جیسے شعراء کے شعر، غزلیات، باجے گاجے، راگ راگنیاں۔ اسی طرح اور لوگوں کے کلام سے دلچسپی لیتے تھے اور ان پر عامل تھے، یہی اسے چھوڑ دینا تھا۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کریم و منان جو ہر چیز پر قادر ہے، ہمیں توفیق دیں کہ ہم اللہ کی ناپسندیدہ کاموں سے دستبردار ہو جائیں اور اللہ کے پسندیدہ کاموں کی طرف جھک جائیں۔ وہ ہمیں اپنے کلام کی سمجھ عطا کرے اور دن رات اسی پر عمل کرنے کی ہدایت دے، جس سے وہ خوش ہو۔ وہ کریم وہاب ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا، جس طرح اے نبی آپ کی قوم میں قرآن کو نظر انداز کر دینے والے لوگ ہیں، اسی طرح اگلی امتوں میں بھی ایسے لوگ تھے جو خود کفر کر کے دوسروں کو اپنے کفر میں شریک کار کرتے تھے اور اپنی گمراہی کے پھیلانے کی فکر میں لگے رہتے تھے، جیسا کہ اللہ نے سورہ انعام کی آیت نمبر 112 میں فرمایا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، یعنی اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن شیاطین و انسان بنا دیے ہیں۔ پھر فرمایا، جو رسول کی تابعداری کرے، کتاب اللہ پر ایمان لائے، اللہ کی وحی پر یقین رکھے، تو ایسے شخص کے تو خود اللہ تعالیٰ ہادی اور اس کے مددگار ہوں گے۔ مشرکوں کی جو خصلت اوپر بیان ہوئی، اس سے ان کی غرض یہ تھی کہ لوگوں کو ہدایت پر نہ آنے دیں اور آپ مسلمانوں پر غالب رہیں۔ اس لیے قرآن نے فیصلہ کیا کہ یہ نامراد ہی رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو خود ہدایت کریں گے اور مسلمانوں کی خود مدد کریں گے۔ یہ معاملہ اور ایسوں کا مقابلہ کچھ آپ سے ہی نہیں، تمام اگلے نبیوں کے ساتھ بھی یہی ہوتا رہا۔ وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا لقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا۔ اور کافر کہنے لگے کہ اس پر قرآن سارا کا سارا ایک ساتھ ہی کیوں نہ اتارا گیا۔ اسی طرح ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا تاکہ اس سے ہم آپ کے دل کو اے نبی قوی رکھیں۔ ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر ہی پڑھ سنایا ہے۔ یہ آپ کے پاس جو کوئی مثال لائیں گے، ہم اس کا سچا جواب اور عمدہ توجیہ آپ کو بتا دیں گے۔ جو لوگ اپنے منہ کے بل جہنم کی طرف جمع کیے جائیں گے، وہی بدتر مکان والے اور گمراہ تر راستے والے ہیں۔ بلا شبہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور ان کے ہمراہ ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو ان کا وزیر بنا دیا اور کہہ دیا کہ تم دونوں ان لوگوں کی طرف جاؤ جو ہماری آیتوں کو جھٹلا رہے ہیں۔ پھر ہم نے انہیں بالکل ہی پامال کر دیا۔ قوم نوح علیہ السلام نے بھی جب رسولوں کو جھوٹا کہا تو ہم نے انہیں غرق کر دیا اور لوگوں کے لیے انہیں نشان عبرت بنا دیا۔ ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب مہیا کر رکھے ہیں۔ اور عادیوں اور سمودیوں اور کنویں والوں کو اور ان کے درمیان کی بہت سی امتوں کو ہلاک کر دیا۔ ہم نے ہر ایک کے سامنے مثالیں بیان کی، پھر ہر ایک کو بالکل ہی تباہ و برباد کر دیا۔ یہ لوگ اس بستی کے پاس سے بھی آتے جاتے ہیں جن پر بری طرح کی بارش برسائی گئی، کیا یہ پھر بھی اسے دیکھتے نہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ انہیں مر کر جی اٹھنے کا عقیدہ ہی نہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ کافروں کا اعتراض اور قرآن مجید کو تھوڑا تھوڑا نازل کرنے کی حکمت۔ کافروں کا ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ جیسے تورات، انجیل، زبور وغیرہ ایک ساتھ پیغمبروں پر نازل ہوتی رہیں، یہ قرآن ایک ہی دفعہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں نازل نہ ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ ہاں،
واقعی یہ متفرق طور پر اترا ہے، 23 برس میں نازل ہوا ہے۔ جیسی جیسی ضرورت پڑتی گئی، جو واقعات ہوتے رہے، احکام نازل ہوتے گئے تاکہ مؤمنوں کا دل جمع رہے، ٹھہر ٹھہر کر احکام اتریں تاکہ ایک دم عمل مشکل نہ ہو پڑے، وضاحت کے ساتھ بیان ہو جائے، سمجھ میں آ جائے، تفسیر بھی ساتھ ہی ساتھ ہوتی رہے۔ ہم ان کے کل اعتراضات کا صحیح اور سچا جواب دیں گے، جو ان کے بیان سے بھی زیادہ واضح ہوگا۔ جو کمی یہ بیان کریں گے ہم ان کی تسلی کر دیں گے۔ صبح شام رات دن سفر حضر میں بار بار اس نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور اپنے خاص بندوں کی ہدایت کے لیے ہمارا کلام ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی تک اترتا رہے گا، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بزرگی اور فضیلت بھی ظاہر ہوتی رہے، اور انبیاء پر ایک مرتبہ ہی سارا کلام آ گیا، اور اس بہترین نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار اللہ تبارک و تعالی خطاب کرتے رہے، اور اس قرآن کی عظمت بھی آشکارا ہو جائے کہ یہ اتنی لمبی مدت میں نازل ہوا۔ بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے نبیوں میں اعلیٰ، اور قرآن بھی سب کلاموں میں بالا ہے۔ اور لطیفہ یہ ہے کہ قرآن کو دونوں بزرگیاں ملی، یہ ایک ساتھ لوح محفوظ سے ملائے اعلیٰ میں اترا، لوح محفوظ سے پورا کا پورا آسمان دنیا تک پہنچا، پھر حسب ضرورت تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوتا رہا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ سارا قرآن ایک دفعہ ہی لیلۃ القدر میں آسمان دنیا پر نازل ہوا، پھر 20 سال تک زمین پر اترتا رہا۔ پھر اس کے ثبوت میں آپ نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 6 وَلَا يَأْتُونَكَ اور آیت وَقُرْآنًا فَرَّقْنَاهُ تلاوت فرمائی۔ یہ روایت مستدرک حاکم کی ہے۔ اس کے بعد کافروں کی جو درگت قیامت کے روز ہونے والی ہے اس کا بیان فرمایا کہ بدترین حالت اور قبیح تر ذلت میں ان کا حشر جہنم کی طرف ہوگا، یہ اندھے منہ گھسیٹے جائیں گے، یہی برے ٹھکانے والے اور سب سے بڑھ کر گمراہ ہیں۔ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کافروں کا حشر منہ کے بل کیسے ہوگا؟ اس پر رسول اللہ نے فرمایا، جس اللہ نے انہیں پیر کے بل چلایا ہے وہ سر کے بل چلانے پر بھی قادر ہے۔ یہ روایت صحیح بخاری نے، صحیح مسلم، مسند احمد اور صحیح ابن حبان کی ہے۔ انبیاء علیہم السلام کی دشمن قومیں تباہ و برباد ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ مشرکین کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کو اپنے عذابوں سے ڈرا رہے ہیں کہ تم سے پہلے کے جن لوگوں نے میرے نبیوں کی نہ مانی، ان سے دشمنی کی، ان کی مخالفت کی، میں نے انہیں تہس نہس کر دیا۔ فرعونیوں کا حال تم سن چکے ہو کہ موسیٰ اور ہارون علیہم السلام کو ان کی طرف نبی بنا کر بھیجا، لیکن انہوں نے نہ مانا، جس کے باعث عذاب الہی آ گیا اور سب ہلاک کر دیے گئے۔ قوم نوح کو دیکھو، انہوں نے بھی ہمارے رسول کو جھٹلایا، یعنی نوح علیہ السلام کو، اور چونکہ ایک رسول کا جھٹلانا تمام نبیوں کا جھٹلانا ہے، اس واسطے یہاں رسول جمع کر کے کہا گیا، اور یہ اس لیے بھی کہ اگر بالفرض ان کی طرف تمام رسول بھی بھیجے جاتے تو بھی یہ سب کے ساتھ وہی سلوک کرتے جو نوح نبی اللہ علیہ السلام کے ساتھ کیا۔ یہ مطلب نہیں کہ ان کی طرف بہت سے رسول بھیجے گئے تھے، ان کے پاس صرف نوح علیہ السلام ہی آئے تھے، جو 950 سال تک ان میں رہے، ہر طرح انہیں سمجھایا بجھایا، لیکن سوائے معدود چند کے کوئی ایمان نہ لایا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سب کو غرق کر دیا سوائے ان کے جو نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں تھے۔ ایک بنی آدم روئے زمین پر نہ بچا، لوگوں کے لیے ان کی ہلاکت باعث عبرت بنا دی گئی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جس کا ترجمہ ہے کہ پانی کی طغیانی کے وقت ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کر لیا حتیٰ کہ تم اسے اپنے لیے باعث عبرت بناؤ، اور کشتی کو ہم نے تمہارے لیے اس طوفان سے نجات پانے اور لمبے لمبے سفر طے کرنے کا ذریعہ بنا دیا، تاکہ تم اللہ کی نعمت کو یاد رکھو کہ اللہ نے عالمگیر طوفان سے تمہیں بچا لیا اور ایماندار اور ایمانداروں کی اولاد میں رکھا۔ عادیوں اور ثمودیوں کا قصہ تو بارہا بیان ہو چکا ہے، جیسے کہ سورہ اعراف میں اصحاب الرس کی بابت ابن عباس کا قول ہے کہ یہ ثمودیوں کی ایک بستی والے تھے۔ اکرمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ فلج یمامہ والے تھے جن کا ذکر سورہ یاسین میں آئے گا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ بھی مروی ہے کہ آذربائیجان کے ایک کنویں کے پاس ان کی بستی تھی۔ اکرمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں انہیں کنویں والے اس لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا تھا۔ امام ابن جریر رحمہ اللہ کا فرمان ہے کہ اصحاب رس وہی ہیں جن کا ذکر سورہ بروج میں ہے، جنہوں نے خندقیں کھدوائی تھیں اور اس میں ایمان والوں کو زندہ جلا دیا۔ واللہ اعلم۔
پھر فرمایا کہ اور بھی ان کے درمیان بہت سی امتیں آئیں جو ہلاک کر دی گئیں، ہم نے ان سب کے سامنے اپنا کلام بیان کر دیا تھا، دلیلیں پیش کر دی تھیں، معجزے دکھائے تھے، عذر مٹا دیے تھے، پھر سب کو غارت اور برباد کر دیا۔ جیسے فرمان ہے کہ نوح علیہ السلام کے بعد کی بھی بہت سی بستی ہم نے غارت کر دی۔ قرن کہتے ہیں امت کو، جیسے فرمان ہے کہ ان کے بعد ہم نے بہت سی قرن یعنی امتیں پیدا کی۔ قرن کی مدت بعض کے نزدیک 120 سال ہیں، کوئی کہتا ہے 100 سال، کوئی کہتا ہے 80، کوئی کہتا ہے 40 سال، اور بھی بہت سے قول ہیں۔ زیادہ ظاہر بات یہ ہے کہ ایک زمانے والے ایک قرن ہے، جب وہ سب مر جائیں تو دوسرا قرن شروع ہو جاتا ہے، جیسے بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے، سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ سدوم نامی بستی کے پاس سے تو یہ عرب برابر گزرتے رہتے ہیں، یہیں لوطی آباد تھے جن پر زمین الٹ دی گئی اور آسمان سے پتھر برسائے گئے، اور برا مینا ان پر برسا جو سنگلاخ پتھروں کا تھا۔ یہ دن رات وہاں سے آمد و رفت رکھتے ہیں، پھر بھی عقل مندی کو کام میں نہیں لاتے۔ یہ بستیاں تو تمہاری گزرگاہ ہیں، ان کے واقعات مشہور ہیں، کیا تم انہیں نہیں دیکھتے؟ یقیناً دیکھتے ہو، لیکن عبرت کی آنکھیں ہی نہیں کہ سمجھ سکو اور غور کرو کہ اپنی بدکاریوں کی وجہ سے وہ اللہ کے عذابوں کے شکار ہو گئے، بھس اڑا دیا گیا، بے نشان کر دیے گئے، بری طرح کھوجڑا نکال دیا گیا۔ اسے سوچے تو وہ جو قیامت کا قائل ہو، لیکن انہیں کیا عبرت حاصل ہوگی جو قیامت ہی کے منکر ہیں، دوبارہ زندگی کو ہی محال جانتے ہیں۔